سوچ والا کمزور سوچ والا کہے کہ میں نوجوان کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا، آج کے نوجوان کو تو امپاسبل ہے۔ جب تک میں اس جیسا نہ بنوں، اس کی سوچ کی طرح نہ بنوں، اور سب کچھ کا چینج کیا جا سکتا ہے، لباس چینج کر سکتا ہوں، جگہ کو سجا سکتا ہوں، راستہ کر سکتا ہوں، ہر طرح کی وقت کام کر سکتا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا نہیں چینج کر سکتا تو کلام نہیں چینج کر سکتا۔ کلام لا تبدیل ہے، یہ نہیں بدل سکتا، یہ ویسے رہے گا۔ جب نئی نسل کو انقلاب کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا جو آئندہ کا وقت ہے عظیم ترین انقلاب ہے، عظیم ترین انقلاب کا، اور وہ کس انقلاب کا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ انجیل پھیلانے کا، انجیل کو پہنچانے کا، دنیا کی انتہا تک۔ اگر چرچ کے اندر یہ انقلاب نہیں آیا اور نہیں لایا گیا، اب اس زمانے کی ضرورت ہے، اینڈ ٹائم میں ضرورت ہے ہر ایک شخص فردن اپنے اندر اس بات کو یہ کہے کہ مجھے خدا نے اس کام کے لیے کھڑا کیا ہے، میں ہی وہ شخص جو انجیل کو زمین کی انتہا تک لے جا سکتا، پہنچا سکتا۔ اور جب یہ عزم اس کے اندر آ جائے گا تو پھر آپ دیکھیں یہ دنیا چینج ہو جائے۔ اس دنیا میں بھی بہت کچھ ہے، ہمیں سیاست، اقتصادیات یا ٹیکنالوجی کے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے۔ آج چرچ کو ان انقلابات کی ضرورت نہیں ہے، چرچ کو کس چیز کو پہنچانے کی ضرورت ہے دنیا تک؟ زور سے کہیے، مجھ تک آواز نہیں آ رہی، پھر کہیے، آخر میں جب وہ کہے آپ پہنچا چکے۔ اگر مجھ تک آواز نہیں آ رہی جو آپ کے سامنے ہے تو زمین کی انتہا تو بہت دور ہے، تو اگر آپ نے یہی کہنا ہو کہ میں یہاں سے خداوند تیرا نام اس طرح سے بولوں گا کہ دنیا سنے، پھر آپ اسی طرح بولیں گے؟ ذرا جذبے کے ساتھ بولیں، کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی؟ جی ہاں، چرچ آج دنیا کو انجیل کی ضرورت ہے۔ آپ جان ہی نہیں سکتے انجیل میں کتنی طاقت، قوت ہے، اس کے الفاظ میں کتنی قوت ہے، اس کے پیغام میں کتنی قوت ہے، اس کے بولے جانے میں کتنی قوت ہے، اس کے پہنچانے میں کتنی قوت ہے۔ لیکن پہلی بات، اگر انجیل پہنچانی ہے اور انجیل کو لے کے جانا ہے، ہمیں خود غرضی اور خود پسندی کی حکومت کو اپنے اوپر سے اتار دیں۔ آج اس بات کو آپ نے جانا کہ آپ کی زندگی میں یہ ویسے ببلیکلی گناہ ہے، اور یہی گناہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا، یہی گناہ آپ کو روحانی ترقی نہیں کرنے دے رہا، یہی گناہ آپ کو انجیل سنانے نہیں دے رہا، یہی گناہ انجیل کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ خود غرضی، میرے کام، میری ضرورت ہے، میرا کام، اور میرے لیے جو میں چاہتا ہوں وہ پہلے ہو۔ دیکھا جائے گا کلام کے ساتھ، دیکھا جائے گا چرچ کے ساتھ، دیکھا جائے گا کلیسیا کے ساتھ۔ میں تھکا ہوں، میرے اوپر تھکاوٹ ہے، میں کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، مجھ سے ہی دے دوں۔ پھر ہمارے اندر خود پسندی بہتوں میں نظر آؤں، میرا ہی ذکر ہو، میں ہی دو کو میں پڑھا میں ہٹوں، تو یہ جو خود پسندی کی روح ہے بہتوں میں نظر آتی ہے۔ بہت یہ چاہتے ہیں میرا ذکر ہو، میں کروں۔ ایک شخص کی بات کرنے لگا، اس نے کہا خدا میں سکون چاہتا ہوں، صرف اتنا جملہ کا خدا، میں کیا چاہتا ہوں؟ میں سکون چاہتا ہوں۔ اسے کہا گیا پہلے میں نکالا اپنی زندگی سے۔ کیا نکال؟ میں خودی، تکبر، گھمنڈ، فخر، ہر طرح کا دنیا کا کوئی بھی غرور ہے اس کو پیش کر دیا۔ میں جہاں ہے وہاں تکبر ہے، میں جہاں ہے وہاں غرور ہے۔ تو پہلے سے کیا کہا گیا؟ کیا نکال؟ میں۔
آخر میں کیا ہے؟ چاہتا ہوں، یہ تیری ڈیزائرز ہیں، یہ تیری خواہشیں ہیں، یہ تیری ضرورتیں ہیں، ان کے لیے تو زندگی کو ہلکان کر، ذرا اس کو بھی اپنی زندگی سے نکال۔ پہلے کس کو نکالا؟ پھر کس کو نکالا؟ درمیان میں کیا بچا؟ کیا بچا؟ سکون۔ چرچ اس طرح سے سکون آئے گا اگر آپ میں کو نہیں نکالیں گے، خواہشات کو نہیں نکالیں گے، آپ اپنی زندگی میں پیس نہیں دے سکتے، سکون نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ اٹھتے بیٹھتے خیالی بلوں کرتے ہیں، میں لاکھوں میں کروڑوں میں اربوں میں کھیلوں، میں راتوں رات اٹھوں تو امیر شخص بن جاؤں، میری دوڑ میری محنت اتنی ہو، اتنا حاصل ہو کہ میں آرام اور سکون کی زندگی کروں۔ میں پہلے آپ میں کو مارے، اگر یوسف نے اسیری کاٹی، غلامی کاٹی، جیل کاٹی، سب کچھ کاٹا، کس سبب سے کاٹا؟ میں کے سبب سے۔ میں خواب دیکھتا ہوں، فوتیفار کا سارا کام میرے ہاتھوں میں، جہاں گیا میں، جب تک اس کی میں نہ مری، جب تک اس نے یہ نہ کہا کہ خدا ہے خوابوں کا بتانے والا اور خوابوں کی تعبیر کرنے والا، اس وقت تک اس کی ترقی نہ ہوئی، اس وقت تک وہ آگے نہ بڑھا۔ تو چرچ بتھیرے ہیں جو خود غرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سے ہیں جن کے اندر خود پسندی ہے، اپنی زندگی کو زیادہ وہ آگے لانا چاہتے ہیں، لیکن آج آپ کو کہا جا رہا ہے اس طرح کی حکومت کو، یہ حکمرانی ہے، اپنے اوپر سے کیا کرو؟ اتار پھینکو، چھڑو جان میں سے، چاہت سے، اگر پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اگر سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہو چاہے طوفان آئیں، چاہے ہار آئیں، چاہے مشکلات آئیں، چاہے بڑی بڑی آزمائش آئیں، لیکن آپ پرسکون۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا، ایک دفعہ آرٹسٹ جو تھے ان کا کمپٹیشن ہوا اور گیلری میں پکچرز لگا دی گئی نمائش میں، ساری تصویریں جو مہمان خصوصی دیکھتا اور بعد میں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ کون سی پکچر ہے، اس نے کیا پکچرائز کیا تھا؟ سمندر میں طوفان ہے اور اس کے اندر ایک درخت، اور درخت جو ہے اس طوفان کے دوران کیا کر رہا ہے؟ جھول رہا ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن ایک چڑیا اوپر بیٹھی ہے، ایک چڑیا اوپر بیٹھی ہے اور وہ وسلنگ کر رہی ہے، سیٹیاں بجا رہی ہے، باوجود یہ دیکھ کے کہ پانی بھی شور مچا رہا ہے، درخت بھی کیا کر رہا ہے، یہ بتا رہے کہ میں کسی بھی وقت کیا ہو سکتا ہوں، گر سکتا ہوں، لیکن وہ سیٹیاں بجا رہی ہے۔ کیا اس کے اندر سکون ہے؟ وہ پرسکون ہے، وہ جانتی ہے اپنے خالق کو، وہ جانتی ہے اپنے مالک کو، شاید اس نے جانا ہے، شاید اس نے انجیل سنی ہو، شاید اس چڑیا نے انجیل کے بارے سیکھا ہو، کیونکہ خدا نے کہا یہ چڑیا جو بازار میں روپے یا 2 روپے کی یا 2 پیسے کی بکتی ہے، جب تک خدا نہ کہ زمین پہ گر نہیں سکتی۔ ہاللیلویہ۔ خدا کی مرضی کے بغیر وہ لوگ جو خدا کو جانتے ہیں ان کے اندر سکون ہوتا ہے۔ داؤد اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، بھاویں جے کر ہر بھی آوے، بھاویں پانی گردش اور خوف نہ کریے، پہاڑا دا بھاویں چھٹ جان جا۔ کیسی بات ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کو اپنی زندگی میں، میں اور چاہتوں کو کیا کیا؟ اپنی زندگی سے ختم کیا اور کہا جند لائی یسوع دے نامے اسیلی کچھ اور جان دے، کچھ بھی ہو سوائے یسوع کے اور کسی کو نہیں چاہوں گا، نہیں جانوں گا۔ تو جب تک کوئی شخص خود غرضی اور خود پسندی کو نہیں نکالتا، اس دنیا میں کچھ بھی تبدیلی نہیں لا سکتا، وہ لا ہی نہیں سکتا جب وہ خود چینج نہیں، خود تبدیل نہیں ہے۔ جب تک ہمیں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو جداگانہ طور پر تبدیل نہ کیا،
ہر شخص نے اپنے آپ کو خود پر اس عمل کو جاری نہ کیا. یاد رکھیں تبدیلی پہلے اپنے اندر لائی جاتی، چینج پہلے اپنے اندر لائی جاتی. خدا کا بڑا خادم ہے ملک، مرد ایمان، مرد خدا، دعا کا سورما، ایمان کا سورما، دعویٰ خدا پہ کرنے والا. کسی نے اس سے جا کے پوچھا میں اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہوں، چینج چاہتا ہوں. اس نے کہا جا اپنی گرد سرکل لگا کے بیٹھ جاؤ، اور جب تو چینج ہو جائے تو پھر اس سرکل سے کیا کرنا؟ نکلنا. جب تو نکلے گا تو دیکھنا دنیا کو کیا تو کر لے گا؟ چینج. یعنی پہلے تجھے خود سرکل سے نکلنے کی ضرورت ہے، خود اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے. تو پہلے پرسنلی نکلنے کی کوشش، میں کو نکالنے کی کوشش کریں. آج ہمارا رد عمل کیا ہے؟ دنیا کنٹرول سے باہر ہے. دنیا کے لیے ہمارا رد عمل ہے یہ ہے ہم صرف شکایت کرتے ہیں، ہمارے پاس صرف شکایت ہے. یہ ہم سوچتے رہتے ہیں کسی کو کچھ کرنا چاہیے. ہماری ایک ہی سوچ ہے کسی کو تو کچھ کرنا چاہیے. ملک کی سطح پہ دیکھ رہے کتنے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کسی کو تو اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے. اس کے بل بڑے آ رہے ہیں، کسی کو تو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے، کسی کو کچھ کرنا چاہیے. قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کسی کو کچھ کرنا چاہیے. اور کسی کو کچھ کرنا چاہیے. آپ کن میں سے ہیں؟ کیا آپ اس کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا آپ ایک فرد نہیں ہیں؟ اگر آپ ہی اٹھ کریں، میں آج آپ کو ایک عزم کی بات بتا رہا پاسٹر فرانسس کی. جب وہ مقدمہ جو ناجائز آپ کے سامنے ہے اور ہے بھی آپ کے درمیان، لیکن شیطان کے جو کرندے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو خدا کے بندے تو خدا پہ چھوڑ دیتے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہاتھ میں ایک بینر لے لوں اور پروٹیسٹ کروں اور اس کو لوں اور چل پڑوں یہاں سے اور اسلام آباد تک جاؤں اور کس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے یہ مقدمہ دے، اس کی حیثیت دے. جھوٹ پہ مبنی، جھوٹا پولیس نے ثابت کیا بے گناہ قتل اور اغوا کا جھوٹ جو ان دو پہ تھا، اگسٹن پہ اور پاسٹر فرانسس پہ. اور پھر اس کو جج نے جھوٹے دعوے کرنے والے کو سزا کتنی دی؟ جو دکھ میں گئے ان کے لاکھوں لگے اور جھوٹا 500 میں میرے ہاتھ ہو. یہ انصاف ہے ہمارا، یہ انصاف. اور میں آج آپ کو بتاؤں گا انقلاب انصاف کے لیے لانا پڑتا ہے. اس کا عزم تھا، اس نے عزم کیا. ایکٹ ہو جاتا تو شاید رات چلتے اور بھی بہت سے لوگ اس تحریک کا کیا بن جاتے، ایک حصہ بن جاتے. ایک شخص اپنی زندگی اپنے کام کے وسیلے بہتوں کو اس میں شامل کر سکتا ہے. یہ انقلابی سوچ، یہ سوچی. اور وہ کہتا تھا میں جانتا ہوں جب میں نکلوں گا ہر شہر سے لوگ میرے ساتھ کیا ہو جائیں گے، ملتے جائیں گے. کیونکہ ملک کے اندر سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے وہ کون سی ہے؟ نا انصافی. اور جب نا انصافی آتی ہے تو ججمنٹ اوپر سے آتی ہے. ببلیکلی یہ ہے جب زمین پہ انصاف ختم ہوتا ہے، زمین پہ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، پھر خدا کی ججمنٹ آتی ہے، پھر خدا عدالت کرتا ہے. آج ہماری سوچ کیا ہے؟ کسی کو کچھ کرنا چاہیے. نو نو سر، نہیں جی. سنیے، آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو کچھ کرنا ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. سچائی یہ ہے کہ ہمیں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر سچائی جانی ہے تو آج ہر ایک کو کون سا کردار ادا کرنا ہے؟ میرا، آپ کا اپنا جو رول، جو کریکٹر، جو کردار خدا نے آپ کو چرچ میں آنے سے دیا، کلیسیا میں